السلام علیکم. کل ہند اسلام ملک کی جانب سے یہ ویسے تنظیم کا خاصا رائے تنظیم کی ہو رہی ہے کہ جہاں بھی فساد ہوتا ہے تنظیم پہنچتی ہے، ہماری لیگ کا کام کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ امن و امان کو قائم کیا جائے اور جو بھی مدد ہو سکتی ہے جو مظلومین ان کی مدد کی جائے. اور اسی سلسلے میں وہاں سروے کے لیے ہریانہ میں جو گڑبڑ ہوئی نو میں اور دوسرے مقامات پر، تو وہاں تنظیم کی جانب سے مجھے اور ہمارے ساتھی سیف الرحیم صاحب کو بھیجا گیا تھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو فسادات جو ہم نے دیکھا ویل پلان فسادات تھے اور اس کے لیے پہلے سے معلومات سر اور دوسروں نے اس کے لیے ویڈیوز وغیرہ بنا کے اس کے اعلانات وغیرہ کیے. ابھی وہاں کے مسلمان بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سے مقابلہ کرنا پڑا. اور یہ کہوں تو غلط نہیں ہے کہ اس مقابلے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں پڑا. سب سے بڑا نقصان ہوا اس میں 6 لوگ مارے گئے تھے اور 2 شاید پولیس والے ہیں. لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑا نقصان ہوا کہ حکومت کی جانب سے وہاں غریب لوگوں کے گھریں توڑائے گئے. جہاں گڑبڑ بھی وہ چھوڑ دیجیے، جہاں نہیں بھی وہاں سے جہاں گڑبڑ وہاں سے 20 کلو 25 کلومیٹر دور بھی گھروں کو گرایا گیا. اور جو غریب لوگوں کے معصوم لوگوں کے گھر آئے اس میں نیبائیں ہیں اس میں، اور بعض مقامات پہ ہمارے غائب سے بھائیوں کے بھی گھر توڑے گئے، وہ بھی غریب ہے. تو یہ نئی تعمیر ملت کی جانب سے ہم سخت دوڑ لیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جو طریقہ چلا جا رہا کیا جا رہا ہے کہ جہاں گڑبڑ ہوتی ہے نئے قانونی طریقہ ہے کہ ایک اگر بچہ گڑبڑ کرتا ہے کوئی گھر کا ایک گھر میں، یعنی میں اس نے ابھی بتایا کہ ایک گھر بنانے کے لیے کئی نسل لگ جاتی ہے، اور اگر ایک گھر میں کوئی بچہ گڑبڑ کرتا ہے کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو پورے گھر والوں کو سزا نہیں دی جاتی. اب دیکھیے بڑے بڑے کیا سو لیڈر سے ہزاروں لاکھوں کروڑ انہوں نے گھپلے کیے. ایسے کئی بڑے بڑے آپ کو سیاسی لیڈرز ملیں گے جن کو کورٹ نے مانا سزا ملی. کیا ان کے گھر توڑائے، ان کے محل توڑے گئے، کیا ان کو کوئی نقصان پہنچا؟ یہ معصوم لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں جو کبھی کے پتھر مارنے پر کبھی کوئی چیز پر یہ توڑے جا رہے ہیں. اس کے لیے یاد رکھیے کہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور یہ ویل پلان کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ یو پی میں شروع ہوا، اس کے اندر آسام میں مسلمانوں کے گھر توڑے گئے، پھر اس کے اندر اب توڑا گئے، اور پھر آج ہی کی اطلاع ہے اس ایریے میں پھر آج ایک مسلمان کو معاملے کے ذریعے مارا گیا. تو کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو وہاں پر ڈرایا جائے گروگرام میں اور ان کے اطراف کے ایریوں میں، خاص کر ہریانہ میں مسلمانوں کو ڈرایا جائے اور مسلمانوں کو پریشر کیا جائے، اس کا سیاسی فائدہ اٹھایا جائے. اور اس سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی ہم احتجاج کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ قانون اس کا سخت نوٹ لے گا اور ہمارے ہائی کورٹ ہونے کی سپریم کورٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں سخت فیصلے دیں گے. اور ہم اس بات کے لیے سخت احتجاج کرتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو آپ کو برابر سزا دیجیے. کوئی اگر اس کا ملزم ہے اور قصوروار ٹھہرتا ہے تو سزا دیجیے، لیکن کسی کے جو گھر توڑے جا رہے ہیں، جس کے نسلوں کی محنت کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں. 750 گھر قریب وہاں توڑے گئے، 748 کچھ گھر ہیں اور پھر کئی لوگ زخمی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی کاروبار کو تباہ کر دیا گیا. میں نے ابھی تقریب میں بتایا ایک جو دکان توڑی گئی ہریانہ ٹائلز کی، انہوں نے تو 3-4 صاحب کو بچایا، گھر پہ چھوڑا، اپنے گھر میں کھانا کھلایا. اس کے بعد میں بھی کیا تھا ان کا کوئی دخل نہیں تھا، ان کے دکان کو توڑا گیا، ان کو کافی نقصان پہنچا گیا. اس کا ہم احتجاج کرتے ہیں. میں جب دورہ ہوا تو وہاں پر جو لوگ گھر گئے تھے، صبح کی تو نماز تھے 5000 لوگ تھے جو سب سے زیادہ قریب تھے. وہاں پر قریب 200-300 گھر بنائے گئے اور لوگوں کو انتظار دیا گیا. اور اسی طریقے سے آپ لوگ اس کے بعد کہاں گئے تھے، تریپورہ گئے تھے، وہاں پر لوگوں کی مدد کی گئی. اب یہاں کے لیے بھی ہم ریلیف وغیرہ کا اعلان کرنے کے لیے بھی عہدیداروں کی میٹنگ ہو رہی ہے. کیونکہ یہاں 2 مسئلے تو گھر بنانے کا ہے، جس سے کئی بچوں کو گرفتار کر لیا گیا. 350-400 بچوں کو گرفتار کیا، 350 بچوں کو گرفتار کیا. ان کے لیے قانونی امداد آج کل بہت مہنگی ہو گئی. اس میں تنظیم کوشش کرے گی جو بھی مدد ہو سکتی ہے اپنی طرف سے، اپنے استطاعت کے ساتھ ختم ہو. آپ کو نہیں کوئی دشواری نہیں. اب ایسا ہے کہ ہائی وے سے روکا جاتا تو دوسرے مقامات سے جانا پڑا جانے کے لیے. جب نقصان ہوا وہاں جانا نہیں دیا جاتا. میں الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہند مجلس ملت کی جانب سے آج یہ پروگرام ہریانہ کا آنکھوں دیکھا حال رکھا گیا ہے، جو مدینہ ایجوکیشن سینٹر پہ رکھا گیا تھا. ہماری جانب سے کل ہند مجلس ملت کی جانب سے ایک وفد عمر احمد شفیق صاحب محترم کل ہند مجلس ملت اور عبید الرحیم قریشی صاحب ایگزیکٹو ممبر جو ہمارے کل ہند مجلس ملت کے دونوں دورے پہ گئے تھے. الحمدللہ وہاں پر ان لوگوں نے دورہ کیا اور جو فساد زدہ علاقہ ہے وہاں کا معائنہ کیا، اور اس میں یہ پایا گیا کہ قریب 750 گھروں کو جو ہے بلڈوزر کے تحت جو ہے ڈھا دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کئی دکانات، کئی جو ہے کاروبار کو مسلمانوں کے نقصان پہنچایا گیا ہے. پورا تہس نہس کر دیا گیا ہے کئی کاروباروں کو. اور اس کی ہم سخت نوٹ لیتے ہیں اور اس کا ہم احتجاج کرتے ہیں تعمیر ملت کی جانب سے
کہ یہ جو گھر ڈھائے جا رہے ہیں اور یہ جو مسلمانوں کی معاشیت کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ بالکل جو ہے غیر قانونی ہے، اور اگر کوئی قصوروار پائے جاتا ہے تو ہم جو ہے اس پہ لیگل نوٹ لینے کے ہم خلاف نہیں ہیں، بالکل جو ہے لیگل کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن جو قصوروار نہیں ہے ان کو بھی جو ہے نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور کئی طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، خاص طور سے مسلمان کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا ہم سخت نوٹ لیتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو بلڈوزر کی کارروائی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس میں کئی جو ہے گھروں کو ڈھا دیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گھر بنانا آج کل کوئی آسان چیز نہیں ہے، لیکن کئی گھروں کو ڈھا کر جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور جو ان کے کاروباروں کا نقصان ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ کئی لاکھوں روپے اس میں جو ہے نقصان ہوئے ہیں۔ اور جو ہے آج کے دور میں جہاں مہنگائی کا دور ہے، جہاں پر جو ہے روٹی جو ہے 2 وقت کی ملنا جو ہے بہت مشکل ہو رہا ہے، مڈل کلاس کے لوگوں کو ان کے کاروبار کو اور ان کے مکانات کو نقصان پہنچا کر یہ ایک بہت غیر ذمہ دارانہ حرکت یہ فساد میں ہوئی ہے۔ ہم اس کی سخت احتجاج کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان کی بھرپائی کی جائے، اور جو ہے ان لوگوں کا جو گھر اور جو مکان اور جو کاروبار کا جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے کچھ مدد کی جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ فلم بھی آ رہی ہے، آئے گی، ریلیز ہوگی چند دنوں میں، اس کے ذریعے تھوڑا سا ماحول گرم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو دیکھیے دعوت فکر دے رہے ہیں، اور اس دعوت فکر کے نتیجے میں ہمیں کیا لائے عمل کو اختیار کرنا ہے، یہ تعمیر ملت کے بانی نقصان صرف ایک ہی طبقے کا ہوتا ہے اور وہ طبقہ ہے مسلمان۔ اس بات بہت زیادہ شعبہ بھی ہوتا ہے، تقریباً 90% جو نقصان ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور اس نقصان کو جھیلنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن اب پچھلے جو حالات ہیں اس میں کچھ چینجز ضرور آئے، ہوتا ہے کہ فیصد پتھر مارنے کے عنوان پر یا کسی کو روکنے کے عنوان پر ایک جو نیا یو پی سے جو نیا مشن شروع کیا گیا ہے کہ آپریشن بلڈوزر، کوئی نہ کوئی حالات کو بگاڑ کر بیان کرنا ہے۔ کوشش کروں گا کہ ہندوستان کی موجودہ حالات میں جن چیزوں کو میں نے دیکھا ہے اور جو میں نے محسوس کیا ہے اس کو آپ کے سامنے جو لوگ وہاں پر ضرورت مند ہیں، عمر شفیق صاحب نے جو رپورٹ دی ہے اس کے روشنی میں ان کی مدد کرنے کے لیے ہم آگے آئے، جس کا ہمیشہ ہندوستان میں 10,000 فساد کی رپورٹ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔